کہ آپ کا اور مفتی فضل غفور صاحب کو سود کے ایشو پہ کوئی انہوں نے مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں جب آپ وزیر تھے، اور آپ کی طرف سے پھر اس کو، وہ کیا ایشو تھا؟ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری نہیں پتا، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا تھا ایسا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دینی جماعت کے رہنما کو ایک اور دینی جماعت کے رہنما اور مفتی صاحب سود کے معاملے پہ چیلنج دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو ایک جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری تحریک کے اندر یہ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو مناظرے ہے اس کے نتیجے میں اب حق پہ نہیں پہنچتے ہیں، مناظروں کے نتیجے میں، دیکھیے ہم داعی ہے، دعات ہے، ہم مفتی نہیں ہے، ہم مناظروں والے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا لفظ چینج ڈیبیٹ کر لیں، ڈیبیٹ تو روزانہ ہوتی ہے میڈیا پہ۔ میں بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک پرائیویٹ سود ہوتا ہے، جی، سود در سود ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان بھی ان کے اندر بھی سود در سود کا ذکر موجود ہے۔ اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا، پھر سپریم کورٹ کا بھی آیا کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو نجی سود ہو رہا ہے اس کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا جائے۔ صحیح ہے، یہ جو کسی سیٹ سے لے لیا، کسی ذمہ دار سے لے لیا، گاڑیوں کا تبادلہ ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا خراب کلچر یہ ہے کہ آپ ہوا میں مجھے ایک گاڑی بیچتے ہیں، وہ گاڑی 10 مرتبہ پھر میرے اوپر دوبارہ بیچتے ہیں، اور گاڑی 14 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں، 7 لاکھ میں بیچتے ہیں، وہ گاڑی پھر 5-6 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، اس میں پورا گھر میرا چلا جاتا ہے، میری کاروبار چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک مخصوص نام ہمارے ہاں مشہور ہوا ہے، اس کو ہمارے سوسائٹی لوکل لینگویج کے اندر ایک مشہور نام مشہور ہے، اس کو انڈر پلائی کہتے ہیں ہمارے ہاں دیکھیں ہاں۔ تو یہ وہ چیز تھا کہ جس کی عدالت نے کہا کہ اس کو ہاں یہ جو قابل دست اندازی پولیس جرم اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس پہ سزا ہونی چاہیے۔ تو وہ ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ سراج الحق صاحب کا نام لے کے اس وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ یار یہ کیسے اسلام کی بات کرتے ہیں ان کو یہ قانون، وہ قانون جو ہیں وہ ہم سے پہلے جو قانون لایا گیا تھا، ہماری غلطی سے وہ قانون اس میں چلا گیا جو پہلے حکومت نے تیار کیا ہوا تھا، صوبائی اسمبلی کے اندر وہ قانون چلا گیا۔ وہ جب چلا گیا تھا تو ہمارے اپنے علماء بھی ان کی نشاندہی کی، مولانا محمد اسماعیل صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے، ایک اور ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، انہوں نے ان سب نے نشاندہی کی کہ اس کے اندر یہ سقم اور غلطی ہے۔ مفتی غفور صاحب نے بھی بات کی، وہ قانون جو ہے مفتی غفور صاحب اس حد تک درست کہتے ہیں، اس سے آگے اس کی بات جو ہے وہ غلط بیانی تھی، یعنی وہ اس لیے غلط بیانی تھی کہ قانون کو ودرا کیا گیا، اس قانون کو پورا ریفارم کیا گیا، وہ الفاظ اس سے نکالے گئے جو سقم تھا وہ نکالا گیا، علماء کے ساتھ کنسلٹیشن ہو گئی، قانون پاس ہو گیا، اور پھر سراج صاحب مرکزی امیر بن گئی۔ اس پوری پروسیس کو میں نے اسپیئر ہیڈ کیا، وہ قانون پاس بھی ہو گیا، وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ مفتی غفور صاحب نے کئی مجالس کے اندر یہ کہا کہ میری وجہ سے وہ قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس میں 2 ڈیسیجنز ہوئے، ایک ڈیسیجن یہ ہوا کہ اس قانون کو ہم پاس کریں گے، یہ جو پرائیویٹ سود ہے اس کے اوپر تو صوبائی حکومت ہاتھ ڈالے گی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ مرکز کے اندر سود کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ڈومین میں نہیں ہے، تو اس پہ اس اسمبلی سے ہم نے ایک ریزولوشن مرکز کو پاس کروائی کہ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سودی نظام جو ہے اس کو ختم کرے۔ اس پہ ظاہر جماعت اسلامی فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی مسلسل تھی، تو وہ قانون جو ہے وہ اب موجود ہے، اس قانون کے اوپر فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اس کے اندر سقم موجود تھا، اس سقم اس کے سے نکال لیا گیا۔ صحیح ہے۔ تو فضل غفور صاحب نے جو آپ نے بات کی وہ کہتے ہیں میری وجہ، تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی، یہ سب کی مل جل کے، آپ کے لوگ بھی تھے اور سب نے مل جل کے، لیکن میں نے کہا اس حد تک تو وہ درست کہتے ہیں کہ انہوں نے سقم تھے، انہوں نے کہا سقم نشاندہی بھی کی، ہمارے لوگوں نے، آپ کے لوگوں نے بھی، لیکن اس نے کسی جگہ میں نے ان کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ قانون بھی پاس ہی نہیں ہو گیا، حالانکہ یہ قانون پاس ہو گیا تو اسمبلی سے، یہ اسی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا، اس کو کریکٹ کر دیا گیا، اور وہ قانون اب امپلیمنٹڈ ہے۔ صحیح ہے، اور اس سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے تحت یہ جو پرائیویٹ نجی سود ہے نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے خیبر پختونخوا کے، یہ اسپیشلی ہمارے جو رورل ایریاز ہے اس کے اندر، تو اس میں بہت بڑی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، بہت بڑی ایکسپلائٹیشن، بہت غریب فیملیز کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور پولیس اس پہ نہیں، اب تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ لا موجود ہے، پہلے لا نہیں تھی، پہلے آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اب تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔